اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعدوا الجواب لیوم الحساب، اعدوا الجواب لیوم الحساب، قیامت کے لیے جواب آمادہ رکھیے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے تیار رہو، اس کا جواب آمادہ کرو، کیونکہ میرے عزیزو قرآن مجید میں ہے کہ یہ دن بڑا سخت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہے۔ حاملہ عورتیں جو ہیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، تو بڑا بالآخر سخت دن ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیس جو عزیزو آج ہماری ہے وہ مبادی النحو میں سوال نمبر 109 کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 109 ہے عزیزو۔ سوال کیا ہے؟ کم نوعاً عامل المفعول المطلق، مفعول مطلق کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب عرض خدمت ہے کہ جی مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل نمبر 1، نمبر 2 وصف، نمبر 3 مصدر۔ مثالیں بھی دیتا ہوں۔ مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں، فعل، وصف، مصدر۔ مثالیں دیکھیے جی، فرحت فرحن ہے مثلا عزیزو۔ فرحن جو مفعول مطلق ہے، اس کا عامل کون ہے؟ عامل فرحت فعل ہو گیا۔ رأیت کا مجتہدن اجتہادن، یہاں آپ دیکھیے مجتہدن وصف ہے، اجتہادن مفعول مطلق ہے، اس کا عامل مجتہدن جو کہ وصف ہے یہ ہے۔ وصف سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مثلا اس مثال میں دیکھیے سررت بجدک جدًا فی طلب العلم، یہاں جدً جو مفعول مطلق ہے اس کا عامل کیا ہے؟ بجدک مصدر ہے، مصدر یہاں عمل کر رہی ہے۔ تو پس سوال کی طرف پھر توجہ فرمائیے۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ مفعول مطلق کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب عرض کیا ہے آقا جان کہ مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 مصدر، اور اس کی مثالیں بھی پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد ہے جناب فائدہ۔ فائدہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فعل میں شرط ہے کہ یہ جو مفعول مطلق کا عامل ہوگا نا فعل، اس فعل میں شرط ہے کہ فعل متصرف ہو، جامد نہ ہو، اور تام بھی ہو۔ فعل متصرف ہو یعنی جامد نہ ہو، تام ہو یعنی ناقص نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کون سا فعل یار؟ یہی فعل جو مفعول مطلق کا عامل ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ متصرف ہو، تام ہو، ٹھیک ہے۔ اور وصف جو عامل ہے مفعول مطلق کا، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حدث پر دلالت کرے، حدث پر دلالت کرے، اس کی شرط ہے۔ پس جب وصف کی شرط ہے حدث پر دلالت کرے تو افعل و تفضیل ہے یا صفت مشبہ ہے، یہ عامل نہیں بن سکیں گے۔ مثال دوں گا آپ کی خدمت میں۔ اور تیسری چیز کیا تھی اگر جان؟ مصدر عامل تھی مفعول مطلق کا، تو مصدر میں شرط ہے
کہ وہ مفعول مطلق کے ساتھ مماثل ہو، یعنی اس جیسی ہو، مصدر مفعول مطلق کے مماثل ہو، لفظاً و معنن، لفظی لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے مصدر مفعول مطلق کے مماثل اور ہم شکل ہو، ہم جیسی ہو یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جناب علی اس کے ترجمے کی طرف، انشاءاللہ مزہ آئے گا، توجہ فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع۔ عامل و مبتدا، ثلاثۃ آگے کیا ہے؟ خبر ہے۔ عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں، الفعل والوصف والمصدر۔ فعل اور وصف، وصف سے مراد بتایا اس میں فاعل، اس میں مفعول، والمصدر اور مصدر، یہ عامل ہیں۔ نحو جیسے فرحت فرحن، فرحن مفعول مطلق ہے عزیزو، اس کا عامل فعل ہے جو کہ فرحت ہے۔ فرحت فرحن، میں واقعاً خوشحال ہوا، میں واقعاً خوش ہوا۔ رأیت کا مجتہداً اجتہاداً، یہاں محل شاہد آگا جان، اجتہاداً مفعول مطلق ہے، اس کا عامل وصف ہے جو کہ مجتہداً ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت کا مجتہداً اجتہاداً، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ واقعاً اہل تلاش ہیں۔ رأیت کا، میں نے آپ کو دیکھا، مجتہداً اجتہاداً، کہ آپ واقعاً اہل تلاش ہیں، یعنی کوشش کرنے والے ہیں۔ وَسُرِرْتُ بِجِدِّكَ جِدًّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، یہاں محل شاہد پہلے بھی بتایا، پھر سنیں۔ جد کا مصدر جدًا مفعول مطلق کا عامل ہے، جد معنی یہ ہے سررت، میں خوشحال ہوا، بجد کا جدًا فی طلب العلم، میں خوشحال ہوا کہ تو طالب علم میں جدی ہے، کہ تو علم کے طلب کرنے میں جدی ہے۔ سررت، میں خوشحال ہوا، بجد کا جدًا فی طلب العلم، کہ تو علم کے طلب کرنے میں جدی ہے۔ جدی ہے یعنی سیریس ہے، مذاق مذوق میں نہیں ہے، واقعاً علم کے پیچھے ہے، مثلاً تلاش کرنا چاہتا ہے، علم کو لینا چاہتا ہے۔ فائدۃن یشترط فی الفعل ان یکون متصرفا تاما، یشترط کا نا یہ بن رہا ہے نائب فاعل، ان یکون تحویل میں جا کر نا نائب بنے گا، اور متصرفا جو ہے یہ یکونوں کی خبر ہے، تاما جو ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہے، متصرفا تاما، متصرف تاما اس متصرف کی صفت بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب توجہ کرو، یشترط فی الفعل ان یکون متصرفا تاما، شرط ہے فعل میں کہ یہ فعل متصرف ہو، تام ہو۔ ان یکون کے اندر والی ضمیر کہاں جائے گی؟ جو کہ اس میں یہی فعل متصرف ہو، جامد نہ ہو، تامن تام ہو، ناقص نہ ہو، یعنی فلا یقال ما احسن زیدا حسنا، پس نہیں کہا جائے گا ما احسن زیدا حسنا،
کیوں میرے عزیزو یہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس میں کیا مطلب ہے خرابی پائی جا رہی ہے ما احسن زیدن حسنن میں؟ کیونکہ آسنا جو ہے فعل متصرف نہیں ہے، عیب یہ ہے اس میں، چونکہ یہ صیغہ تعجب ہے، اور تعجب کا صیغہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، تو یہ متصرف تو ہوتا ہے نا جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی گردان ماضی مضارع سارے صیغے وغیرہ اس کے بنتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے یہ مطلب ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ یہ فعل متصرف نہیں ہے، تعجب کا صیغہ ہے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا ما احسن زیدن حسنن، زید کتنا اچھا ہے، معنی فلا یقال یہ نہیں کہا جائے گا، یہ مطلب میں نے ترجمہ کیا ہے، مطلب اس عبارت کو یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ولا کنت فی الحدیقۃ کونن، یہ لا کے ساتھ پھر یقال لگاؤ گے، ولا یقال، ولا یقال کنت فی الحدیقۃ کونن، یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں بھائیان؟ چونکہ یہ کانا ناقصہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ وہ فعل تام ہونا چاہیے، یہ ناقصہ ہے، اس وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یشترط فی الفعل ان یکون متصرفاً تاماً، شرط ہے فعل میں کہ فعل متصرف تام ہو، فلا یقال ما احسن زیدن حسنن، پس نہیں کہا جائے گا ما احسن زیدن حسنن، کیونکہ فعل متصرف نہیں ہے، صیغہ تعجب کا ہے جو مفرد ہوتا ہے۔ ولا یقال کنت فی الحدیقۃ کونن، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ چونکہ یہ کانا ناقصہ ہے، ہم نے کہا فعل تام ہونا چاہیے گا جان۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصْفِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى حَدَثٍ فَلَا يَعْمَلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ وَلَا صِفَةُ الْمُشَبَّهَةُ، شرط ہے وصف میں، پتہ نہیں پیچھے رابطہ آ رہا ہے یا نہیں، یعنی یہ جو مفعول مطلق کا عامل ہے، ایک فعل تھا اور دوسرا وصف، اس وصف کی نا یہ شرط بتائی جا رہی ہے، شرط ہے وصف میں ان یدل علی حدث، کہ وصف جو ہے وہ دلالت کرے حدث پر دلالت کرے، فلا یعمل افعل التفضیل ولا صفت المشبہۃ، پس افعال التفضیل اور صفت مشبہ عمل نہیں کرے گا، چونکہ آپ جانتے ہیں صفت مشبہ میں ثبوت کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حدوث کا معنی نہیں ہوتا ہے، پس افعال التفضیل اور صفت مشبہ عمل نہیں کرے گا۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا انت اکرم الناس کرمن، یہ کس کی مثال دیا گا جان؟ اکرم و افعال التفضیل کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ عامل ہو کرمن جو مفعول مطلق بنائیں اس کے لیے، ولا انت کریم کرمن، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا ولا انت کریم کرمن، کیوں؟ کیونکہ کریم مثال دی ہے صفت مشبہ کی، اکرم مثال دی ہے افعال تفضیل کی، نا وہ مثال دی ہے میرا جان، انت اکرم الناس کرمن، ٹھیک ہے، کہ تو لوگوں میں سے کریم ترین ہے کرم کے لحاظ سے، تو کریم ہے کرم کے لحاظ سے، یہ تو میں نے اس عبارت کا معنی کیا ہے نا، ویسے مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس عبارت کو کہنا صحیح نہیں ہے۔ فلا یقال انت اکرم الناس کرمن ولا انت کریم کرمن، نہیں کہا جائے گا انت اکرم الناس کرمن، اور نہ یہ کہا جائے گا انت کریم کرمن، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیوں بلا؟ کیونکہ وصف کی شرط تھی کہ وہ حدث پر دلالت کرے، تو ہم نے کہا پس افعل و تفضیل اور صفت مشبہ عمل نہیں کرے گا، یہ اکرم و افعل و تفضیل ہے اور کریم اگلی مثال میں ہے صفت مشبہ، یہ تو عامل نہیں بن سکتے نا۔
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَصْدَرِ أَن يَكُونَ مُمَاثِلًا لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ لَفْظًا وَمَعْنًا، اور مصدر میں شرط ہے کہ وہ مفعول مطلق کے ساتھ مماثل ہو، مشابہ ہو، لفظاً و معناً، لفظاً و معناً، یعنی لفظ اور معنی کے لحاظ سے مصدر مفعول مطلق کے مماثل اور مشابہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جناب ایک آدمی ہے، اٹھتا ہے اور وہ اشکال کر دیتا ہے، توجہ فرمانا عزیزوں، وہ کہتا ہے آپ نے ابھی تازہ بات ابھی کی ہے کہ مصدر مفعول مطلق کے مماثل ہو، ٹھیک ہے جناب، مستشکل کہہ رہا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مصدر میں اور مفعول مطلق میں مماثلت نہیں ہے، لفظاً و معناً مماثلت نہیں ہے، لفظی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے مماثلت، تو آپ اس کا جواب دیں۔ بھائی دیر بھی نہیں گزری، ابھی تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں تازہ۔ یہ مثال دیکھو، یعجبنی ایمانک تصدیقاً وجلوسک قعوداً، اس کا جواب دو۔ ایمانوں کا مصدر ہے، تصدیقاً مفعول مطلق ہے، ایمان کا لفظ بھی دیکھ لو، تصدیق کا بھی دیکھ لو، ماشاءاللہ بزرگوار ہیں آپ سارے، دیکھو الگ الگ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ایمانوں کا ایماناً۔ اور اگلی مثال میں بھی دیکھو، ایک جلوس ہے، ایک قعود ہے، قعود ہے، دونوں لفظی طور پر الگ الگ ہیں، تو مستشکل کہتا ہے آغا جان اس کا جواب دو ہمیں، آپ نے تو کہا ہے نا ایک ہوگا لفظاً و معناً، اس کا جواب دو، یہ تو لفظ الگ الگ ہیں، اشکال کلیئر ہوا نا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آغا جان یہ اسباب نیابت ہے، جواب ہمارا نیابتی ہے، یعنی اسباب نیابت ہے۔ تصدیقاً جو ہے نا، تصدیقاً یہ نائب بن کر آئی ہے ایماناً کی، قعوداً نائب بن کر آئی ہے جلوساً، جلوسوں کا جلوساً جو مصدر ہے مفعول مطلق صحیح، اس کا نائب بن کر آئی ہیں، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ اس مثال میں تصدیقاً اور قعوداً ہیں، یہ نائب ہیں، نائب اس کے مفعول مطلق اصلی کے نائب ہیں، اور یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سننا۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَصْدَرِ أَن يَكُونَ مُمَاثِلًا لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ لَفْظًا وَمَعْنًا، اور شرط ہے مصدر میں کہ وہ مصدر مماثل ہو مفعول مطلق کے لفظاً اور معناً، ٹھیک، مستشکل کا اشکال۔ وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِكَ یعجبنی ایمانک تصدیقاً وجلوسک قعوداً، ٹھیک، فمن باب النیابت کما سترى، اما نحو قولک، اما آپ کا یہ قول، یعجبنی ایماناً، ایمانک تصدیقاً، ٹھیک ہے، کہ مجھے تعجب ہے آپ کے ایمان پر، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ایمان پر تعجب کیا، اور میں نے آپ کے بیٹھنے پر تعجب کیا، یہ مقصد میرا یہاں یہ ہے بتانا کہ یہ تصدیق اور ایمان کو چیک کرو، الگ الگ ہیں، جلوس اور قعود الگ الگ ہیں، تو یہ کیسے لفظاً اور الگ الگ ہو گئے، وہ ایک نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اما نحو قولک، یہ جواب اما ہے، فمن باب النیابت، یہ اسباب نیابت ہے، کما سترى، جیسا کہ آپ دیکھیں گے۔ تمام ہو گیا میرے عزیزو یہ سوال، اب اگلا سوال میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طلبکار ہوں۔ یہ کیا جناب علی 110 نمبر، ایو شیء ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، مفعول مطلق مؤکد کی، ٹھیک ہے، ایو شیء ینوب، کتنی چیزیں نیابت کرتی ہیں، مفعول مطلق مؤکد کی کتنی چیزیں نائب ہوتی ہیں، کتنی چیزیں نائب ہوتی ہیں مفعول مطلق مؤکد کی؟ جواب، مفعول مطلق مؤکد کی جناب دو چیزیں نائب بنتی ہیں، یعنی مفعول مطلق جو تاکیدی ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کی نائب بن کر آتی ہیں دو چیزیں، دو مفعول مطلق کے مؤکد کی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مرادف مفعول مطلق،
क्या मतलब, यानी वो चीज जो मफूल मुतलक के माना में है, मुरादिफ मफूल मुतलक यानी वो चीज जो ना मफूल मुतलक के माना में है। मफूल मुतलक असली जो है और जो ये चीज हम लाएंगे इनका माना एक है, मुरादिफ है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई मुरादिफ मफूल मुतलक, यानी जो मफूल मुतलक के माना में है वो नए बन सकती है मफूल मुतलक का। जैसे देखो अगर जान, कुम तो वुकूफन, कुम तो वुकूफन। अब बताओ ये कुम तो का आगे सही क्या होना चाहिए था, जरब तो जरबन नहीं कहते हो, कुम तो कियामन होना चाहिए ना, कुम तो कियामन, ये वुकूफन आया हुआ है, लेकिन कियाम और वुकूफ का माना एक है, कियाम और वुकूफ का माना एक है। तो वो जो मफूल मुतलक के हम माना है ना वो नैब बनकर आई है, कुम तो वुकूफन, यानी वुकूफन कियामन की नैब है क्योंकि उसके हम माना हैं। ठीक हो गई बात अगर जान। ये पहली चीज जो मफूल मुतलक के ताकीदी की नैब बनती है। और दूसरी चीज, दो चीजें हैं ना, दूसरी चीज वो लफ्ज जो मफूल मुतलक के मादा में शरीक है, वो लफ्ज जो मफूल मुतलक के मादा में शरीक है, यानी उनका मादा एक है। जैसे इसमें मसदर, उस मफूल मुतलक का इसमें मसदर। ठीक है ना, मिसाल दूंगा तो मतलब वाज़ी हो जाएगा। एक मतलब फिर सुन लें यही बात। दूसरी चीज जो नैब बन रही है मफूल मुतलक की, वो क्या है, वो लफ्ज जो मफूल मुतलक के मादा में शरीक है। जैसे मसलन मिसाल दी, इसमें मसदर है, ठीक है, या जनाब अली कोई दूसरा फेल ना, दूसरा फेल, उसकी मसदर नैब बन जाती है। ये सारा एक ही है। वो लफ्ज जो मफूल मुतलक के मादा से है, जैसे इसमें मसदर है, ये बनता है, या दूसरे फेल की मसदर, उस फेल की नहीं, किसी दूसरे फेल की मसदर आकर इसका नैब बनती है मफूल मुतलक का। मिसाल देखना, इग़्तसलतु गुस्लन। ठीक है, अब आप बताओ, ये जो गुस्लन है, गुस्लन, ये तो इसमें मसदर है, सही क्या है, इग़्तसलतु क्या होना चाहिए था, इग़्तसलतु इग़्तिसालन, सही है या नहीं, इग़्तसलतु इग़्तिसालन ये होना चाहिए था मफूल मुतलक। ये इग़्तिसालन हज़फ हो गया और गुस्लन जो इसमें मसदर है वो जनाब आली आकर उसका नैब बन गया है। ठीक है, मादा तो एक है, देख रहे हो ना, गुस्लन इग़्तिसालन मादा इनका है। ठीक है, ये जनाब अगली मिसाल में चेक कर लो, फिर तर्जमा करूंगा। अतैतुका अताअन। ठीक है, अतैतुका का आगे क्या आना चाहिए था, अतैतुका एता, अतैतुका एता, लेकिन अताअन इसमें मसदर जनाब नैब बन गई है। बात वाज़ेह हो गई। या दूसरे फेल की मसदर नैब बनती, उस फेल की मसदर नहीं, किसी दूसरे फेल की मसदर मफूल मुतलक का नैब बनती है। ये भी बिस्मिल्लाह तवज्जो करो ना, तबत्तल इलैहि तबतीलन ऐ तबत्तुलन। बिस्मिल्लाह मेरा गा तवज्जो करना, तबत्तल क्या, कौन सा बाब है, आप फरमाएंगे कि ये जी बाब तफाउल है तबत्तल। तो तबत्तल के आगे जो मफूल मुतलक आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, तबत्तल इलैहि तबत्तुलन, यह हक बनता था। लेकिन आप देखें इसने क्या किया है, तबत्तल इलैहि तबतीलन। तबतील तो बाबे तफील की मसदर है, ठीक है, ये नहीं, तबत्तुलन को छोड़कर तबतीलन को नैब बनाया है दूसरे फेल की मसदर को। यानी आप ये कहेंगे कि होनी तो आगा जान तबत्तल जो है बाब तफाउल है, इसका जो मफूल मुतलक है
तबत्तुलन होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर दूसरे बाब की मस्दर जो बाब तफ़ील है वो लेकर आए हैं। तबतीलन बाब तफ़ील की मस्दर है। ठीक है, बिस्मिल्लाह तर्जुमा करते हैं आपके लिए। यनूबो अनिल मफूलिल मुतलकिल मुअक्कदे शयान, मफूल मुतलक मुअक्कद की दो चीज़ें नियाबत करती हैं। शयान फ़ाइल है यनूबो का, दो चीज़ें मफूल मुतलक मुअक्कद की नाइब बनती हैं, नियाबत करती हैं। एक मुरादिफहू, मुरादिहू यानी मफूल मुतलक, मुरादिफ मफूल मुतलक ऐ मा काना बेमाना हो, यानी वो चीज़ जो बेमाना हो, मफूल मुतलक के माना में है। ना वो कुम तो वकूफ़न, मैं खड़ा हुआ, यहाँ वकूफ़न ने जो है ये नायब आई है किसके, क़ियामन के, क्योंकि माना इनका एक ही है। वकूफ़न नायब है आगा क़ियामन से, जो असली है मफूल मुतलक उसकी वकूफ़न नायब है, क्यों, मुरादिफ है उसके माना में है। दो मा शारकहू फी मादतही का इस्मिल मसदर लहू, मा यानी वो लफ्ज़, शारकहू मफूल मुतलक के साथ शरीक है, फी मादतही यानी मफूल मुतलक के मादा में। बस दोबारा मा शारकहू फी मादतही यानी वो लफ्ज़ जो मफूल मुतलक के मादा में शरीक है वो नैब बनता है। का इस्मिल मसदर लह, जैसे इसमें मसदर है ना वो एग तसल तो गुस्लन, अजीजो एग तसल तो गुस्लन, ठीक है, यहाँ गुस्लन इसमें मसदर है और ये जो है नियाबत कर रही है किसकी आगा जान, इग़्तिसालन जो है उसकी जगह पे गुस्लन आया, इग़्तिसालन करने बनकर ये आई है इसमें मसदर। ठीक है, व आतैतुका अता अन, आतैतुका क्या होना चाहिए था, एता, लेकिन उसकी जगह पर आई है अता इसमें मसदर, यहाँ भी वो बात है। ओ मसदर फ़ेल आखर, या दूसरे फ़ेल की मसदर नियाबत करती है, दूसरे फ़ेल की मसदर नियाबत करती है किसका वाला, मफूल मुतलक का। नहव तबत्तल इलैहि तबतीलन, तबत्तल बाब तफ़ाउल है और तबतीलन बाब तफ़ील है। ठीक है, तो ये बाब तफ़ील की मसदर जो है ना नैब बन गई है, बाब तफ़ील की मसदर नैब बनी है बाब तफ़ाउल की मसदर का। ठीक है ना, होना तो ये चाहिए थे ना तबत्तल इलैहि तबत्तुलन, लेकिन तबतीलन आ रहा है। ठीक है, तबत्तल इलैहि तबतीलन यानी तबत्तल का माना होता है मुनक़ते होना, वो शख्स मुनक़ते हुआ बे सुयू, यानी उसकी तरह वो शख्स जो है वो मुनक़ते हुआ। ठीक है, मतलब है उसी की तरफ ना उसकी तवज्जो हो गई, हर चीज से हट गई। तबत्तल इलैहि तबतीलन यानी वो शख्स जो है उसी की तरफ क्या हो गया, मुनक़ते हो गया, उसी की तरफ मुतवज्जे हो गया। ठीक है, ये जनाब मतलब है यानी उसी की तरफ उसकी तवज्जो हो गई, हर चीज़ से तवज्जो हटा ली। तबत्तल इलैहि तबतीलन ए तबत्तुलन। जी जनाब अली, आगे जनाब अली सवाल है हमारा दूसरा, यहाँ भी आपकी तवज्जो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तुलानी है, मैं इसको इसी जगह के ऊपर रोक देता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है ना मैं एक बात आपकी खिदमत में जब आज दर्स शुरू किया है ना तो बतानी थी।
وہ نہ میں بھول گیا ہوں. وہ مثلاً اب اس آخر درس میں نا جو ہمارا گزشتہ درس تھا میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا گزشتہ پیچھے والا درس تھا نا ضمیر شان میں، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے آپ بھائی جب یہ پڑھ رہے ہوں مثلاً جو ہے نا یہ سوال نمبر 105 میں بھی ہے، ضمیر شان نکالیں گے نا تو سوال نمبر 105 میں، ٹھیک ہے، ہے دنیا تم کرو بے اہلہا، ہے یا ہے، اور ہم ادھر یہ پڑھ رہے تھے حکم ضمیر شان. ضمیر شان جو ہوتی ہے وہ تو مذکر ہوتی ہے. آپ نے ہدایہ میں یہ بعض جگہوں پہ پڑھیں گے ضمیر شان، ضمیر مذکر ہو تو ضمیر شان ہوتی ہے، اور ضمیر مؤنث ہو تو ضمیر قصہ ہوتی ہے. ادھر آپ نے ہیہ کو دیکھا، ادھر ضمیر شان کا حکم بتا رہا ہے، وہ ہیہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سوال نمبر 106 میں جب آئیں گے انہا القنات غنن، تو انہا ہا جو ہے بتا یہ رہا ہے ضمیر شان کا حکم بتا رہا ہے، ضمیر شان متصل بارز ہو تو ان کے ساتھ آئے گی، ضمیر شان کی بات کر رہا ہے، ادھر سے وہ مذکر تو نہیں ہے. انہا ضمیر مؤنث کی ہے تو یہ تو قصہ ہونی چاہیے تھی، بعض ضمیر شان کی کر رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ ممکن ہے بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ بات اچانک گھوم جائے، یاد ہو، ٹھیک ہے، وہ کہیں کہ یہ ضمیر شان مذکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر قصہ جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. یہ انہا ہے، ضمیر قصہ کہنا چاہیے تھا، ضمیر شان کیوں کہہ رہا ہے؟ تو عرض خدمت ہے میرے عزیزو، ایک بہت بڑے نا مطلب ہے ادبیات کے استاد افغانی تھے، مدرس افغانی کے نام سے، انہوں نے فرمایا کہ آغا جان یہ جو قاعدہ ہے کہ ضمیر مذکر ہو تو ضمیر شان ہوتی ہے، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قاعدہ محکم نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. ممکن ہے ضمیر مؤنث ہو لیکن اس کو ضمیر شان قائل ہوں، جیسے یہاں بھی دیکھ رہے ہو، بعض جگہ پھر کہیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے. یعنی یہ قاعدہ کوئی بڑا محکم نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر بھائی تھوڑے سا بھی کہیں نہیں تبدیل ہوگا، نہیں، قائل تو رہے تھے، لیکن یہ آغا مدرس کی میں بات نقل کر رہا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ آغا فرماتے تھے کہ آغا جان یہ قاعدہ محکم مضبوط نہیں ہے، ہو سکتا ہے ضمیر مؤنث کی ہو اسی کو ضمیر شان کہہ رہی ہوں قصہ کی بجائے، ہو سکتا ہے مذکر کی اس کو قصہ کہہ دیں. ان کا کہنا تھا جو آپ کی خدمت میں نقل کیا، اور شاہد مل بھی گیا، انہاب ہے، یہ تو ضمیر کو قصہ کہنا چاہیے تھا لیکن بتا رہا ہے ضمیر شان کے بارے میں. تو آغا مدرس کی بات یہاں بھی تطبیق ہو گئی، ٹھیک ہے نا. لہذا اگر یہی بات ضمیر مذکر کو ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، تو یہاں جواب پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. آغا مدرس کی بات جو ہے نا بڑی مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے. سلامت رہیں عزیزو، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.